أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم جن پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ نبوت کا سلسلہ جس پر ہوا ہے دین مکمل حضور ہے مکمل حضور ہے مانگا تھا جو خلیل نے رب سے دعاؤں میں اسلام کے درخت کا وہ پھل حضور ہے وہ پھل حضور ہے سارے نبی جمیل ہیں اجمل حضور ہے اجمل حضور ہے سارے نبی جمیل ہیں اجمل حضور ہے کامل ہے سب کے سب مگر اکمل حضور ہے اکمل حضور ہے مہتاب ہے حضور تو اصحاب ہے نجوم اصحاب ہے نجوم مہتاب ہے حضور تو اصحاب ہے نجوم کرنے ہیں آل پاک تو مشعل حضور ہے مشعل حضور ہے آپ کا جلسہ بہت ہی خوبصورت اس حوالے سے بھی ہے کہ موسم آپ کو ساتھ دے رہا ہے اتنا پیارا موسم مجھے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ دوران بیان کہیں آپ لوگ سو نہ جائیں آپ لوگ کا تکیہ نہ دینا پڑے سو جائیں گے تو میں بھی ایک کام کروں گا آپ کا جنازہ ہی پڑھ دوں گا آپ لوگ سوئیں گے تو ہاتھ بڑھائیے انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ کا کرم ہے آپ لوگ کشتی کو بالکل گھاٹ پر لے کر کے آ گئے گھاٹ پر لے کر کے آ گئے ہیں کشتی تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے بہت خوبصورت جلسہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کے جلسے کو قبول فرمائے بھائی بہت اچھی سروس دے رہا ہے خود خط مت کیجئے بہت اچھی سروس دے رہا ہے الحمدللہ آپ لوگ جس حال میں ہیں جس طرح سن رہے ہیں اسی طرح سن لیجئے سنتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں سنتے ہیں سو کر کے سنتے ہیں تو بھی چل جائے چلے گا انشاءاللہ یہ دھیان دیجئے گا سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ کے رسول نے جبریل کو کتنی بار دیکھا پہلا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا کتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں دنیا کی کتنی عورت سے شادی ہوگی میرا تیسرا سوال چوتھا سوال نبی کی گود میں کتنے بچوں نے پیشاب کیا میرا چوتھا سوال پانچواں سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے یہ میرا چھٹا سوال اور میرا بہت خوبصورت سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے تلوار اٹھائی تھی اس آدمی کا نام کیا تھا جس بدبخت نے ہمارے نبی کے اوپر تلوار اٹھائی تھی اس آدمی کا نام کیا تھا صحابہ مکے میں تھے نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دی وہ کون سی سنت ہے جو فرض کے قائم مقام ہے فرض اس سے معاف ہو جاتا ہے سننے کے لیے مکمل تیار ہے ہاتھ بھائی انشاءاللہ ہاتھ میں بالا پہنیں گے ہاتھ بھائی انشاءاللہ
اگر آپ بالا پہنیں گے تو کل آپ کو چوڑی بھی پہنائی جائے گی، آپ کی ناک بھی چھیڑی جائے گی، کان میں بالا بھی لگایا جائے گا۔ دھیان دیجیے گا، سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا، دھیان دیجیے گا، آپ کے سر سے مطالعہ گزر جائے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، بالکل ایک لائن کا جواب ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی بار جبریل کو دیکھا؟ 4 بار۔ غار حرا میں 1 بار، معراج کی شب میں 2 بار، مقام اجیاد میں 3 بار، حمزہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت خواہش کی اس وقت 4 بار اللہ کے رسول نے جبریل فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنی بار چاک ہوا؟ 4 بار۔ 3 سال کی عمر میں سینہ کھولا گیا، 10 سال کی عمر میں سینہ کھولا گیا، غار حرا میں سینہ کھولا گیا، معراج کی شب میں سینہ کھولا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جنت میں 3 عورت سے ہو گئی، ایک عورت کا نام مریم، دوسری عورت کا نام آسیہ، اور تیسری عورت کا نام کلثوم، موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ 3 عورت سے جنت میں ہمارے نبی کی شادی ہوئی۔ ہمارے نبی کی گود میں کتنے بچے نے پیشاب کیا؟ 5 بچے نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، عبداللہ ابن زبیر نے، سلیمان ابن ہشام نے، ابن ام قیس۔ ہمارے نبی کے سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے؟ ایک روایت 17 بال، ایک روایت 27 بال، ایک روایت 20 بال۔ ہمارے نبی کے اوپر جس بدبخت نے تلوار اٹھائی تھی اور کہا تھا کون بچائے گا، تو اللہ کے رسول نے کہا خدا بچائے گا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ وہ بدبخت کون تھا؟ غورث ابن الحارث، اس کا نام غورث ابن الحارث تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکہ میں تلوار اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ تاکہ تربیت ہو سکے اور حرم محترم کی حفاظت ہو سکے۔ نبی رحمت بن کر کے آئے تھے، اس کا اظہار ہو سکے۔ آخری سوال آپ سے تھا، وہ کون سی سنت ہے جو فرض کے برابر میں ہے، فرض کے قائم مقام ہے؟ وہ موزے پر مسح کرنا ہے۔ موزے پر مسح کرنا یہ سنت ہے جو فرض کے برابر ہے، فرض کے قائم مقام ہے، اس سے فرض معاف ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ سنت پر جئیں گے، سنت پر مریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے، عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گئی جن کو، وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے۔ امام الانبیاء معراج کی شب اس جگہ پہنچے جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے، جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے۔ ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے۔ ہزاروں ابو لہب آئے، ہزاروں ابو جہل آئے، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے۔ رسول اللہ رسول اللہ سے جن کو محبت ہے، عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے۔ بہت خوبصورت مطالعہ 5 منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بڑی امید سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ میرا کھاتا ہے، اگر کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ آپ لوگ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہاتھ میں مہندی لگائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہے۔ نبی سے محبت کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو محبت قبول نہیں ہوتی ہے وہ کون سی محبت ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو محبت قبول نہیں ہوتی، نبی سے محبت ہے لیکن قبول نہیں، وہ کون سی محبت ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ محبت تو ہے لیکن نبی کی نافرمانی ہے، یہ محبت قبول نہیں ہے۔ نبی سے محبت ہے لیکن نافرمانی ہو رہی ہے، یہ محبت قبول نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کپڑا پہنتے ہیں تو دایاں ہاتھ پہلے داخل کیجیے، جب آپ کپڑا اتارتے ہیں تو بایاں ہاتھ پہلے اتاریے۔ سمجھ گئے؟ یہ سنت ہے۔
جب کپڑا آپ پہنتے ہیں تو دایاں ہاتھ پہلے ڈالیے، یہ نبی کی سنت ہے. اور جب آپ کپڑا اتارتے ہیں تو بایاں ہاتھ پہلے اتاریے. فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، خادم کپڑا اتار رہا تھا، پہلے دائیں ہاتھ سے اتار دیا. کہا کہ ارے بے وقوف، تمہیں یہ سنت معلوم نہیں کہ کپڑا اتارا کیسے جاتا ہے؟ پہنا دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، اتارا بائیں ہاتھ سے جاتا ہے. دوسری بات دھیان میں رکھیے، ہمیشہ کسی کا سامنا کیجئے السلام علیکم بولیے، آداب مت کیجئے. یہ آداب کرنے والے بے ادب ہیں. نبی کی سنت اتنی پیاری سنت معلوم نہیں. تیسری بات اہم یاد رکھیے، ابھی آپ نے دیکھا تنویر بابو بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایسا مقرر آ رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کیا، انڈونیشیا ملیشیا کیا، پتا چلا کہ وہ ہم کو یہاں منجورا میں نہیں، وہ سیدھے امریکہ پہنچانے والے. ارے بھائی، ہم تو چھوٹا موٹا آدمی ہے، آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے. ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم سے تو بڑھ کر کے کتا ہے جو رات بھر جاگتا رہتا ہے، اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے. ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے، ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں. ہم سے نبی کا حق ادا نہیں ہوتا، غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا. ہم سے تو بڑھ کر کے گلی کا کتا ہے، اس سے نمک ادا ہوتا ہے، ہم سے نمک حرام ہوتا ہے. ایک خاص بات یاد رکھیے، پہاڑ پر چڑھ رہے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گاڑی پلٹ گئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے ہیں، گاڑی اوپر. کسی کے ہاتھ ٹوٹے، کسی کا پیر ٹوٹا، لیکن مارے خوشی کے کھڑے ہو گئے کہ ارے بھائی، اس میں صدمے کی کیا بات ہے؟ ہمارے نبی غار حرا میں کتنی بار چڑھتے تھے، کتنی بار کرتے تھے، ہمیں تو ایک بار تکلیف ہوئی، ہمارے نبی نے کتنی تکلیف اٹھائی. بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں. ابھی آپ لوگ کتنا اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر بارش ہو جائے تو ایک آدمی بھی یہاں رکے گا؟ نہیں رکے گا. لیکن اگر ہم ہل چلاتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے، تو کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. اپنے کام میں بارش کو نہیں دیکھتے ہیں، اور جہاں خدا اور رسول کا کام ہوتا ہے وہاں بارش کو دیکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جو ہمارا جسم ہے کاغذ نہیں ہے کہ گل جائے گا. یہ جو ہمارا جسم ہے یہ مٹی کا نہیں ہے، کچی مٹی کا نہیں ہے کہ پگھل جائے گا. جب ہم اپنے کام کے لیے بھیگ سکتے ہیں تو خدا رسول کے لیے بھیگیں گے کہ نہیں بھیگیں گے؟ انشاءاللہ. اگر بھیگنا ہے، اگر یہاں بھیگتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو وہاں کام آئے گی قربانی. ایک خاص بات یاد رکھیے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہے. رسول اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ چہرے پر داڑھی نہیں ہے. نبی کو داڑھی تھی، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ بھائی انشاءاللہ. کتنے زن مرید کا پتہ چل رہا ہے. ایک خاص بات سنا رہا ہوں. ابن رجب بہت بڑے عالم، ابن رجب بہت بڑے عالم. دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے. ابن رجب بہت بڑے عالم. ایک کفن چور سے ملاقات ہو گئی. کہا کہ بھائی، تم جب قبر کھودتے تھے، قبر سے کفن کھینچتے تھے، مردے کو چھوڑتے تھے، تو مردے کا چہرہ کدھر دیکھتے تھے؟ تو کہا کہ قبلے کی طرف نہیں تھا. کہا کہ ہم تو مردے کو جب دفن کرتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور جب تم قبر کھولتے تھے، کفن کھینچتے تھے، تو مردے کو تم قبلے کی طرف نہیں دیکھتے تھے. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو سنت سے منہ موڑے گا قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. ایک خاص بات کو یاد رکھیے. ایک بہت خوبصورت مطالعہ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. بھوپال میں مغرب کی نماز ہو رہی تھی، تو جب امام نے ولضالین کہا تو ایک آدمی نے پوری طاقت سے آمین کہا. پوری طاقت لگا کر کے آمین کہا. زور سے آمین نہیں کہا، پوری طاقت لگا کر کے آمین کہا. تو نواب صاحب کے جو صاحبزادے تھے بلائے ادھر آؤ. وہ سوچا کہ مجھے انعام ملے گا، دیا ایک تماچا کھینچ. زور سے آمین کہنا تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن آمین کی آزان دینا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کے بھی اونچا ہی رہے گا. ہنسے جان سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. کون ہے تارک آئینے رسول مختار،
मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आंखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार, क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम में मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम में मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। मरने के बाद दाढ़ी रखेगा, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। एक आदमी फिर भी हाथ उठाया, इनको मरने ही की देर है, दुआ कीजिए अल्लाह इनकी उम्र में इजाफा फरमाए। एक मुताला बड़ी तेजी के साथ निकल गया, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े पहाड़ को आप आसानी से उठा लेंगे, लेकिन मोहब्बत ने उठा लिया। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। एक खूबसूरत मुताला और लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी से मोहब्बत है और नबी की सुन्नत पर भी चलते हैं, नाफरमानी नहीं करते, तो ये मोहब्बत अल्लाह को कबूल होगी। मिसाल देने के लिए जा रहा हूं, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने में चप्पल उतार करके चल रहे, जूता उतार करके चल रहे। पूछने वाले ने पूछा कि इतनी गर्म जमीन है, पत्थर गर्म है, आप जूता उतार करके चल रहे हैं। कहा मुझे डर लगता है कि जूता पहन करके चलूं और मेरे नबी इस जमीन पर चलते थे, कहीं मेरा जूता नबी के पांव पर न पड़ जाए, इसलिए मैं जूता उतार करके चलता। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा मस्जिद को, हमारे नबी की मस्जिद को देखा होगा, उसमें जो रोजा है उसका रंग जो है हरा। तो जब जूता बिकता था हरे रंग का, तो कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हरे रंग का जूता नहीं पहनते। तो पूछा गया क्यों नहीं पहनते हैं? कहा कि मेरे नबी का रोजा हरे रंग का है, मैं उस जूते को, उस हरे रंग को मैं अपने जूते में कैसे ले आऊं? तीसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आया। बहुत सारे लोग वहां से आते हैं तो चाइना घड़ी लेकर के आते हैं, चाइना तस्वीर लेकर के आते हैं। मदीना से जब आते हैं तो चाइना घड़ी लेकर के आते हैं, चाइना टार्च लेकर के आते हैं और चाइना घड़ी लेकर के आते हैं और क्या कहते हैं कि ये मदीने की घड़ी है, ये कहाँ की घड़ी है? मक्के की घड़ी है, लोग बोलते हैं। तो लोग इज्जत नहीं देते, ये तो चाइना का है, वहां बिकता था वहीं से उठा करके ले आए। तो रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अरे भाई मैं मानता हूं कि चाइना का बना हुआ है, लेकिन मदीने की हवा लगी हुई है, इसलिए मैं इसकी इज्जत करता हूं। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके दिल में हमेशा ये तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे जन्नत में जाना है। किस लिए जाना है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप ये तमन्ना कीजिए कि मुझे जन्नत जाना है, लेकिन क्यों जाना है मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि दुनिया में नबी का दीदार नहीं हो सकता, जन्नत में नबी का दीदार होगा, इसलिए जन्नत जाना है इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, दारुल देवबंद है, इसमें बबूल का दरख्त लगाया जा रहा है, गुलाब का दरख्त नहीं जिसमें फूल है, खुशबू है, कांटा नहीं, बबूल का दरख्त लगाया जा रहा है। पूछा कि भाई गुलाब का दरख्त नहीं लगाते हो, बबूल का दरख्त लगाते हो, उसमें तो फूल भी नहीं है, खुशबू भी नहीं है, कांटा ही कांटा है। कहा कि हमारे नबी ने सहाबा से वादा लिया था, हाथ मिलाया था, वादा लिया था, बबूल के दरख्त के नीचे, यहाँ बबूल का दरख्त अगर लगेगा तो नबी का वादा याद आ जाएगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप मदरसे इसमें मस्जिद में किताब पढ़ते हैं, उसका नाम है फजाइल अमाल। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? उस किताब को किसने लिखा? शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मदीना जब गए तो चटाई पर नहीं बैठते थे, जमीन पर बैठते थे। जब मदीना गए, हिंदुस्तान से मदीना गए तो चटाई पर नहीं बैठते थे, जमीन पर बैठते। पूछा गया कि आप चटाई पर नहीं बैठते हो, आप जमीन पर बैठते हो, तो क्या कहते हैं कि मैं मदीने का कुत्ता हूं, मैं जमीन पर बैठना चाहता हूं, चटाई पर नहीं। एक खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक गुस्ताखे रसूल ने किताब लिखी, उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। हमारे नबी की शान में बेअदबी किया, गुस्ताखी किया। उसको कत्ल किसने किया? अलमुद्दीन नाम के आदमी ने कत्ल किया, अलमुद्दीन नाम के आदमी ने कत्ल किया। जब अदालत में, जब जेल में वो गिरफ्तार हो गया, जब वो गिरफ्तार हो गया, जेल में था,
تو وکیل نے کہا کہ آپ انکار کر دو میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تمہاری جان بچ جائے گی ورنہ تم پھانسی پر چڑھا دیے جاؤ گے۔ تو کیا کہا، پوری زندگی میں نے کوئی نیکی نہیں کی، یہی نیکی کیا کہ میرے نبی کی شان میں کسی نے بے ادبی کی، میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تم وہ نیکی بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو، میں سولی پر چڑھ جاؤں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جوش میں آ جاتے ہیں، جوش میں کبھی پگڑی گر جاتی ہے پگڑی کو سنبھالتے ہیں، کبھی ٹوپی گر جاتی ہے ٹوپی کو سنبھالتے ہیں، جب کچھ نہیں سنبھلتا تو کپڑا ہی پھاڑ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں، یہ پرانا کپڑا پہن کر کے آتے ہیں اور پھاڑ کر کے مجمع سے نیا کپڑا لینا چاہتے ہیں۔ ذرا دھیان رکھیے، ہم نے ہر دور میں تقدیر سے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، خدا کی یاد دل میں ہو بے حضرت لے کے آیا ہوں، جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں، شفیع المذنبین فرمائیں گے آخر قیامت میں، گنہگاروں نہ گھبراؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، شفاعت لے کے آیا ہوں، گنہگاروں نہ گھبراؤ، شفاعت لے کے آیا ہوں۔ بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ تیسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کے سنیں گے کم اور سوئیں گے زیادہ۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سمجھ میں آ رہا ہے، بالکل بائی پاس جا رہے ہیں، دھیان دیجیے گا۔ بہت خوبصورت مطالعہ بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں، 1/3 جلسہ نکل گیا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا مجھے بھی پتہ نہیں چلا، تھوڑا سا اور ساتھ دیں گے تو بالکل ہاتھی ہی مکمل پاس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل ساتھ دیں گے، دھیان دیجیے گا۔ تیسرا مطالعہ لے کر کے آ رہا ہوں، ہمارے نبی سب سے زیادہ عقل مند آدمی تھے، ہمارے نبی سے بڑھ کر عقل والا کوئی نہیں آیا۔ میں 4 مثال آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں، اگر اس پیغام کو آج سن لیں گے تو اللہ آپ کی بستی کے اندر جو بیماری ہے اس کو سب نکال دے گا، یہ برکت کے لیے میں سنا رہا ہوں۔ نبی کی سیرت کا جلسہ ہے، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ اس کو دھیان سے سن لیجئے۔ جو بلا آ گئی ہے آپ کی بستی میں، جو بیماری آئی ہے، اس پیغام کی برکت سے وہ بلا نکل جائے گی۔ آپ یقین کر کے دیکھ لیجئے گا، آج کے بعد یقین کر کے دیکھ لیجئے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ عقل مند آدمی تھے۔ دشمن کا جاسوس پکڑا گیا، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ دشمن تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تو کہتا بہت ہے۔ اس کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، پھر بھی صحیح نہیں بتا رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا، اسے قریب بلایا، کہا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ کہا بہت ہے۔ کہا بہت ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں اونٹ کتنا ذبح ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک دن میں 10 اونٹ ذبح ہوتا ہے۔ کہا کہ 10 اونٹ، بس معلوم ہو گیا کہ وہ کتنے ہیں، 1000، کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمی کے لیے ذبح ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے جملے ہی سے پکڑ لیا، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ابھی شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا، ابھی شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کے پاس جو شراب ہے جلدی سے بیچ کر کے فائدہ اٹھا لو، چونکہ کوئی نیا حکم آنے والا ہے، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ تھوڑے ہی دن کے بعد حکم آیا کہ شراب حرام ہے، جس نے بیچ کر کے فائدہ اٹھا لیا وہ تو خوش رہا، اور جو جلدی سے بیچ کر کے شراب کی قیمت سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ افسوس کرنے لگا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے۔ ایک پڑوسی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہم کو بہت ستاتا ہے،
کہا ایک کام کرو ہمیشہ نجات مل جائے گا. تمہارا پڑوسی تم کو ستاتا ہے, تمہارا پڑوسی تم کو ستاتا ہے, ایک کام کرو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گا. گھر کا سارا سامان نکال کر کے سڑک پر رکھو. کہا یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ دیکھو نا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, تمہارا پڑوسی کبھی نہیں ستائے گا. گھر کا سارا سامان نکال کر کے جب سڑک پر وہ رکھنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیوں؟ تو کہا کہ پڑوسی سے پریشان تھے, نبی سے مشورہ کیا تھا, نبی نے کہا سارا سامان گھر کا خالی کر کے سڑک پر رکھ دو. اب وہ جلدی سے پڑوسی جو ستاتا تھا وہ دوڑا آیا, معافی مانگنے لگا کہ بھائی ہم کو رسوا مت کرو, پوری بستی میں بدنام ہو جاؤں گا. آج میں تمہارے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تم کو نہیں ستاؤں گا. چوتھی مثال آ رہی ہے, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. ہمارے نبی بہت عقل مند آدمی تھے. ایک آدمی آیا, کہا کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں, میرے آدمی کو اس نے مارا. کہا کہ بھائی قیمت لے لو, اس کو معاف کر دو. کہا میں قیمت بھی نہیں لوں گا. کہا کہ معاف کر دو. کہا میں اس کو معاف بھی نہیں کروں گا. کہا پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میرے آدمی کو مارا ہے, میں اس کو ماروں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ لے جاؤ. اس کے رشتہ دار کو بلایا, کہا کہ جس آدمی کو یہ لے گیا ہے قتل کرنے کے لیے, اگر قتل کر دے گا تو قاتل اور وہ دونوں برابر ہو جائے گا. قاتل اور وہ دونوں برابر ہو جائے گا. جب اس نے سنا تو فوراً چھوڑ دیا. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر قاتل نے قتل کیا ہے, ایک بار غلطی کیا ہے تو قیمت لے لو, اگر قیمت نہیں لینا چاہتے تو معاف کر دو. اللہ تم کو معاف کرے گا, تم اس پر رحم کرو گے, اللہ تم پر رحم کرے گا. اللہ کے رسول نے دماغ لگایا. دماغ سے وہ آدمی جو قیمت لینے کے لیے تیار نہیں تھا, معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, معاف. آخری مثال لا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. ملا دو پیازا کا مناظرہ ہو گیا شیعہ سے. شیعہ نے کہا کہ اشارے میں مناظرہ ہوگا. شیعہ نے ایک انگلی دکھائی, ملا دو پیازا نے دو انگلی دکھائی. اس نے 5 انگلی دکھائی. ملا دو پیازا نے مکہ دکھایا. اس نے انڈا دکھایا, ملا دو پیازا نے پیاز دکھایا. مناظرہ ختم. شیعہ کہتا ہے کہ وہ جیت گیا, میں ہار گیا. بولا کہ بھائی سمجھ میں تو نہیں آیا کہ تم نے ایک انگلی دکھائی, اس نے 2 انگلی دکھائی. تم نے 5 انگلی دکھائی, اس نے مکہ دکھایا. تم نے انڈا دکھایا, اس نے پیاز دکھایا. کیا مطلب ہوا؟ کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ایک انگلی دکھائی, مطلب یہ تھا کہ خدا کو ماننا پڑے گا. اس نے 2 انگلی دکھائی کہ خدا ہی کو ماننے سے کام نہیں چلے گا, اس کے رسول کو بھی ماننا پڑے گا. جب میں نے 5 انگلی دکھائی, حسن, حسین, علی, فاطمہ, محمد سب کو الگ الگ ماننا پڑے گا. اس نے مکہ دکھایا, یہ سب الگ نہیں ہے, سب ایک ہے. میں نے جب انڈا دکھایا تو میرا مطلب یہ تھا کہ یہ دنیا انڈے کی طرح گول ہے. اس نے پیاز دکھایا کہ انڈے کی طرح نہیں ہے, پیاز کی طرح ہے, چھلکے پر چھلکا ہے, چھلکے پر چھلکا ہے, چھلکے پر چھلکا ہے, آسمان پر آسمان ہے, آسمان پر آسمان ہے, زمین پر زمین ہے, زمین پر زمین. میں ہار گیا اور وہ جیت گیا. اب ملا دو پیازا سے پوچھا گیا کہ اس نے ایک انگلی دکھائی, آپ نے 2 انگلی دکھائی, اس نے 5 انگلی دکھائی, آپ نے مکہ دکھایا, اس نے انڈا دکھایا, آپ نے پیاز دکھایا. کیا مطلب تھا؟ کہا کہ جب اس نے ایک انگلی دکھائی تو میں نے سوچا کہ میری ایک آنکھ پھوڑے گا. بیٹا میں تمہاری دونوں آنکھ پھوڑ دوں. جب اس نے 5 انگلی دکھائی تو میں نے سوچا کہ تماچا مارے گا. میں نے کہا تو کیا تماچا مارے گا, میں تمہیں گھسا ماروں گا. جب اس نے انڈا دکھایا تو میں نے سمجھا کہ وہ ڈنڈا مارے گا. تو میں نے کہا کہ تیرے انڈے کو میں پیاز میں تل کر کے کھا جاؤں. میرا قائد ہے وہ زندگی, پیغام تھا جس کا, صداقت ذات تھی جس کی, امانت نام تھا جس کا, وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی, کلی آغاز تھا جس کا, چمن انجام تھا جس کا, جو راز ابھی تک کھل نہ سکا باب خرد سے دنیا میں, وہ راز اشاروں میں ہم کو بتلا دیا کملی والے نے. جو لوگ ذرا سی باتوں پہ صدیوں جنگیں کیا کرتے تھے, پیار و محبت سے رہنا سکھلا دیا کملی والے نے. انشاءاللہ بھائی سے بات نہیں کریں گے چاہے سال گزر جائے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پڑوسی سے بات نہیں کریں گے چاہے سال گزر جائے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
जनाजा नहीं पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ अभी तक उल्टा ही हाथ जा रहा है। चौथा मुताला आ रहा है, बहुत ध्यान से। मैं तो चाह रहा था कि इसको यही खत्म कर दूं और आगे जवान के लिए पैगाम सुनाऊं, औरतों के लिए पैगाम सुनाऊं, बच्चों के लिए सुनाऊं, लेकिन बरकत के लिए सीरत का जलसा मुकम्मल ही कर देता हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह, फिर उठाइए इंशाल्लाह। आधा सुनेंगे आधा नहीं सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये बच्चा जल्दी से समझा, 30 ब्रेक मारा। ध्यान दीजिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले सुनाने के लिए जा रहा हूं। दूध का दूध, पानी का पानी, कौन इंसाफ करता था? हमारे नबी करते थे। दूध का दूध, पानी का पानी, मुंह देख करके फैसला नहीं किया। 4 नमूने मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्ची के बारे में अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, कौन इसकी परवरिश करेगा? एक आदमी आया, मैं करूंगा, मेरे चचा की ये लड़की है और मेरी बीवी इसकी खाला। दूसरा आदमी बोला, ये मेरे चचा की लड़की है, मैं इसकी खिदमत करूंगा, परवरिश करूंगा। तीसरा आदमी बोला, ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई की लड़की है, मैं इसकी खिदमत करूंगा। 3 आदमी का दावा है, एक बच्ची है। 3 आदमी का दावा है एक बच्ची को पालने के लिए। हमारे नबी का फैसला देखिए। उस आदमी को वो बच्ची हवाले किया जो उसकी बीवी की खाला थी। कहा कि खाला जो होती है वो माँ के दर्जे में होती है, खाला जो होती है वो माँ के बराबर होती है। अगर मैं इनको ये बच्ची हवाले करूंगा, उनको ये बच्ची हवाले करूंगा, तो इनको चचा बाप तो मिल जाएगा लेकिन माँ जैसी नहीं मिलेगी। हमारे नबी का फैसला देखिए। एक औरत आई, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर मुझे तलाक दे दिया, मेरे शौहर ने मुझको तलाक दे दिया और ये जो बच्चा है मेरी पेट में रहा, मेरे सीने से ये दूध पीता है, मेरी गोद में ये सोता है, अब मेरा शौहर कहता है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि शौहर बच्चा नहीं ले सकता। दूसरा माइक दीजिए ना। शौहर ने कहा, हेलो, शौहर ने तलाक दे दिया, बीवी को तलाक दे दिया, बच्चा है। शौहर कह रहा मेरा बच्चा वापस करो, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है और मेरा बच्चा वापस करो। औरत फरियाद करती है नबी से, ये बच्चा मेरे पेट में रहा है 9 महीना, मैंने सीने से इसको दूध पिलाया, मेरी गोद में ये सोया है, मेरी गोद इसका बिस्तर रहा है। या रसूल अल्लाह, ये मुझे तलाक दे करके मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये छीन नहीं सकता, बच्चा तेरा ही है जब तक कि तू दूसरी शादी ना कर ले। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई का इंतकाल हो गया है, 300 रुपया छोड़ करके मरा, 300 रुपये छोड़ करके मरा। और भाई का क्या इरादा हुआ कि इसको यतीम बच्चे के लिए रख लेते। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम यतीम बच्चे के लिए नहीं रख सकते, पहले भाई का कर्ज चुकाओ, अपने घर में नहीं रख सकते। तुम्हारा भाई कर्ज लेकर के मरा है, अगर सारा पैसा कर्ज में चला जाए तुम्हें कर्ज में देना पड़ेगा। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का फतह हुआ है, हजरत अली ने कहा कि ये चाबी मुझे दे दीजिए। मक्का फतह हुआ है, हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह ये चाबी मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा ये चाबी पहले किसके पास थी? कहा कि हजरत उस्मान के पास थी। कहा कि उस्मान तुम्हारे पास ये चाबी रही है और तुम्हारे पास ये चाबी रही है, तुमने काबे की चाबी अपने पास रखी है, काबे की चाबी तुम्हारे पास रही है, आज बदले का दिन नहीं एहसान का दिन है, मैं अली को ये चाबी नहीं दूंगा, ये चाबी तुम्हारे हवाले करता है। आखिरी मिसाल ला रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर। आपका जब इमाम मगरिब में नमाज पढ़ता है तो आप खामोश रहते हैं कि नहीं रहते? खामोश रहते हैं, ये सुन्नत है। आपका इमाम मगरिब में नमाज पढ़ाए, इशा में नमाज पढ़ाए, मुस्लिम की हदीस है इज़ा क़रा अल इमाम फांसितू, जब तुम्हारा इमाम तिलावत करे तो तुम खामोश हो जाओ। और अगर ज़ोहर में असर में इमाम तिलावत करे तो आप पीछे तिलावत कर सकते, चल जाएगा, लेकिन करना नहीं है, कर लिया तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुनने सुनाने की बात तो है। लेकिन
اگر مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں آپ کا امام تلاوت کرے تو آپ کو پیچھے خاموش رہنا، خاموش رہیں گے؟ اگر خاموش نہیں رہیں گے، آپ بھی تلاوت کریں گے، آپ کا امام بھی تلاوت کرے گا، تو پھر سنے گا کون؟ سننا بھی تو ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ جب امام تلاوت کرے تو آپ کو پیچھے خاموش رہنا۔ لیکن کچھ لوگ خیال رکھتے ہیں کہ امام بھی تلاوت کرے، ہم بھی پیچھے تلاوت کریں، ایسا خیال ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو کرنا ہے تو کیجیے، جو نہیں کرتا ہے اس کو آپ گمراہ مت سمجھیے۔ آپ کو کرنا ہے کیجیے، لیکن جو تلاوت نہیں کرتے ہیں، امام کے پیچھے خاموش رہتے ہیں، اس کو آپ گمراہ مت بتائیں۔ تو ہوا یہ، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو حنفی لوگ ہیں جو امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرتے، یہ گناہ گار لوگ ہیں۔ تو پوچھا کہ ابھی کیسے گناہ گار ہوئے؟ کہا کہ صرف فاتحہ نہیں پڑھی، نماز نہیں ہوئی، جس کی نماز نہیں ہوئی وہ گناہ گار ہوا۔ تاکہ بھائی جس نے جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھی وہ تو کافر بھی ہو گیا، تو آپ گناہ گار کہتے ہیں، کافر کیوں نہیں کہتے؟ کہ اس کا مطلب دوسرا ہے۔ کہا جب اس کا مطلب دوسرا ہے تو اس کا بھی مطلب تو دوسرا ہے۔ جب امام تلاوت کرے تو آدمی سنے، جب امام خاموش رہے تو تلاوت کرے تو کوئی دقت نہیں ہے، یہ مطلب۔ دھیان دیجیے گا، آپ کو اپنے عالم پر بھروسہ کر کے ہی چلنا ہے، ادھر ادھر کان نہیں رکھنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو بحث میں شرمندہ کرے تو آپ کہیے کہ بھائی میں تو اپنے عالم سے پوچھ کر کے عمل کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تلاوت کیجیے، ہمارے عالم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تلاوت مت کیجیے۔ آپ کو بحث نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے حساب سے عمل کر رہا ہے، آپ کو اپنے حساب سے عمل کرنا ہے۔ وہ اپنے عالم سے پوچھ کر کے عمل کرتا ہے، آپ کو بھی اپنے عالم سے پوچھ کر کے عمل کرنا ہے۔ مسئلے مسائل میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ جانکاری حاصل کرنی ہے۔ ابھی مجھے سن کر کے بڑا افسوس ہوا، یہی جلسہ ہے، جلسہ ہو رہا ہے، ایک ہی بستی کا جلسہ ہے، ایک ہی محلے کے لوگ سن رہے ہیں، لیکن بیچ میں ایسا ماحول پیدا ہو گیا، لگتا ہے کہ آپس میں مسلمان لڑ جائیں گے، آپس میں مسلمان لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ یاد رکھیے، آپ نے کسی مسلمان کا دل توڑا، دوسرے مسلمان کو خوف میں مبتلا کیا، آپ گنہگار ہوں گے، اور کتنا بڑا گنہگار ہوں گے؟ کعبے کو ڈھانے کے برابر آپ گنہگار ہوں گے۔ انشاءاللہ محبت سے پیش آئیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، مل جل کر کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ شوق و نیاز و عشق کے، شوق و نیاز و عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے۔ امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ، سوز و تپش زخم میں اگر چاہتا ہے تو عشق نبی کی آگ میں، عشق نبی کی آگ میں تائب پگھل کے آ، عشق نبی کی آگ میں۔ بڑا خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ میں پیغام کو اسی جگہ ختم کرتا ہوں۔ دو نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے چاہ رہا ہوں سیرت کے حوالے سے، آپ لوگ اگر سننے کے لیے تیار ہیں 3 منٹ خرچ ہوگا، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ اگر نبی سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت آپ کے دل میں پیدا کرے گا۔ اگر نبی سے محبت نہیں ہوگی تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ وہ تمہیں کھانا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ سے محبت کیوں کرو؟ کیونکہ وہ تمہارے خدا کا محبوب ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابی آئے پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ دنیا میں آپ ہیں، آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، دنیا چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں گے، دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا یہ محبت تمہیں مرنے کے بعد بھی جمع کر دے۔ ایک آدمی دارو پی کر کے آیا، اس پر کوڑے پڑے، پھر دوبارہ دارو پیتا ہے، پھر کوڑے پڑے، پھر تیسری بار دارو پیتا ہے، پھر کوڑے پڑے۔ تو لوگوں نے کہا کیسا ملعون آدمی ہے، کیسا لعنتی آدمی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار دارو پیتا ہے، بار بار کوڑے کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پر لعنت مت بھیجو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے بددعا مت کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے بددعا مت کرو۔ کیوں؟ مجھے معلوم ہے اس کو اللہ سے بھی محبت ہے، رسول اللہ سے بھی محبت ہے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ۔ جی اس میں بیٹری لگا
इसमें बैटरी लगा। अजब चीज़ है इश्क शाह मदीना, यही तो है इश्क हकीकी का जीना। अजब चीज़ है इश्क शाह मदीना, यही तो है इश्क हकीकी का जीना। है मामूर से इश्क से जिसका सीना, उसी का है मरना, उसी का है जीना। उसी का है मरना, उसी का है जीना। नबी के हवाले से आखिरी सीरत का मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इसको अदब से सुन लीजिए, जलसा इस हिस्से का यही खत्म हो रहा है। उसके बाद मैं माँ बहनों तक पहुँचने के लिए जा रहा हूँ। 5 मिनट का पैगाम दे रहा हूँ। आप जिस तरह सुनते हुए आ रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके बाल बच्चे को कामयाब करे। सुनने में साथ देंगे, हाथ उड़ा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान कहता है कि तुमसे नबी को कितनी मोहब्बत है। जब तुम्हें गम पहुँचता है तो नबी को उससे ज़्यादा गम होता है। जब तुम्हें खुशी पहुंचती है तो नबी को तुम्हारी खुशी से खुशी मिलती है। तुम्हारा कितना लिहाज नबी को है कि तुम उनके घर में बैठे रहते हो। वो तुम्हें कभी नहीं कहते कि उठ करके क्यों नहीं जाते, क्यों बैठ करके यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो। नबी तुम्हारा लिहाज करते हैं, तुम्हें रोकते और टोकते नहीं है, तुम्हें मायूस नहीं करते। तीसरी मिसाल आ रही है, एक सहाबी कहते मैंने 10 साल नबी की खिदमत किया, कभी चुनो चिरा नहीं किया, कभी उफ नहीं किया, कभी मलामत नहीं किया। एक आयत में नबी की पूरी रात गुजर गई। आपको तो सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा, वो कौन सी आयत थी? अल्लाह के रसूल ने एक आयत में पूरी रात गुजार दी। वो नबी की उम्मती, अपने उम्मती के लिए आयत थी। ए मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मती को माफ कर दे। अगर तू माफ कर देगा तो तू तो माफ करने वाला ही है। एक आयत में पूरी रात नबी ने गुजार दी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमने देखा होगा चराग जलता है, उस चराग की रोशनी में परवाने गिरते हैं, वहां पर बैठने वाला परवानों को पकड़ पकड़ करके आग से बचाता है। जिस तरह चराग के पास बैठने वाला परवाने को आग से बचाता है, उसी तरह मैं तुम्हारी कमर पकड़ करके जहन्नम से, आग से तुम्हें बचाने वाला हूं। अल्लाह के रसूल से कहा गया कि या रसूल अल्लाह, ये आपके दुश्मन आपको परेशान करते हैं, बद्दुआ कर दीजिए। या आपके दुश्मन आपको परेशान करते हैं, बद्दुआ कर दीजिए। हमारे नबी ने फरमाया मैं रहमत बन करके आया हूं, मैं दुआ तो दूंगा, बद्दुआ नहीं कर सकता। आपसे पहले जो भी नबी आए हैं, आप जैसी वो अजमत कहाँ पाए हैं। आपसी अजमत किसको कहाँ मिल सकी, आपसी अजमत किसको कहाँ मिल सकी। खातमुल अंबिया आप कहलाए हैं, आपसी अजमत किसको कहाँ मिल सकी। खातमुल अंबिया आप कहलाए हैं। सारे गम मिट गए, दिल की खुशियाँ मिली, बन के रहमत हमारे नबी आए हैं। आज जो दिन गुजरा है वो कुर्बानी का तीसरा दिन गुजरा है। और इसके हवाले से मैं आपको एक छोटा सा मुताला सुनाने के लिए चाह रहा हूँ। हम अपने जानवर को गले के पास ज़बह करते हैं, क्यों करते हैं? जानवर जब मर जाता है तो हम क्यों नहीं खाते? हलाल जानवर है, 7 चीज हराम है, आप खा नहीं सकते। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि मुसलमान अपने जानवर को गले के पास ज़बह करता है। क्यों करता है ये राज मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ। जब जानवर मर जाता है तो मुसलमान उसको खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता? जानवर मर गया, उसको मुसलमान क्यों नहीं खाता? खून है, मुसलमान नहीं पीता। क्यों नहीं पीता ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपने जानवर ज़बह किया, बकरा ज़बह किया है, लेकिन आपने गोश्त भी खाया, ओजड़ी भी खाई, चर्बी भी खाई, सब खाई, लेकिन 7 चीज़ आप खा नहीं सकते, हराम है। वो हराम चीज़ है क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, किसी भी जानवर को बेफायदा मत मारिए। चूटी अगर चल रही उसको जान से मत मारिए। चूटी अगर चल रही उसको जान से मत मारिए। जानवर जो आपको तकलीफ ना पहुंचाए उसको जान से मत मारिए। चूटी को जान से मत मारिए। शहद की मक्खी को जान से मत मारिए। शहद की मक्खी को जान से मत मारिए। चूटी को जान से मत मारिए। हुदहुद चिड़िया है उसको जान से मत मारिए। हुदहुद चिड़िया देखे होंगे, गचखुद्दी, गले पर मुर्गे की तरह पट्टी होती है, सर पे पट्टी होती है, उसको मत मारिए। बेफायदा किसी को मत मारिए।
दूसरा काम, बांध करके किसी पर निशाना मत लीजिए, ये जानवर के साथ बदसलूकी है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। जिंदा जानवर को मत काटिए, जिंदा जानवर है उसके बाद हिस्से को काट देते हैं लोग, निशान देने के लिए काट देते हैं, मत काटिए। आपको अगर आपके जिस्म को काटे तो आपको कितनी तकलीफ होगी, ऐसा मत कीजिए। जानवर को लोग नाखून से दबा करके ज़बह करते थे, इस्लाम ने इसको कहा ये मुर्दार है, दांत से ज़बह करते थे, कहा कि मुर्दार है। के पास छेड़छाड़ कर रहा है। और एक काम कीजिए, बार बार किए चमक कर माइक का तार छूट रहा है, वहाँ लाइन सप्लाई नहीं दे रहा, लगा दो। हेलो, हाँ एक चीज देखिए, जानवर को जलाना नहीं है। आप कहाँ जलाते हैं मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बिरनी ने खोता लगा दिया, वो पीले रंग की बिरनी होती है, उसने आपके घर में खोता लगाया, आप उसको कैसे जलाते हैं मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। गर्म पानी करते हैं और गर्म पानी उस खोते पे डाल देते हैं, ये जलाने का जुर्म है ये, और ये गुनाह है, गुनाह कबीरा। किसी को आप जला नहीं सकते, जलाने का हक सिर्फ अल्लाह को है, आपको नहीं। बिरनी को धुआं लगाइए, भगाइए, लेकिन उसको गर्म पानी डाल करके मत हलाक कीजिए, जलाने की सजा मिलेगी। और इलेक्ट्रिक शॉट लाते हैं लोग मच्छर मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए लोग इलेक्ट्रिक शॉट लाते हैं, बस उसे ऑन किया वो मच्छर फड़फड़ा जाता है, गुनाह कबीरा। आप मच्छर के लिए मच्छरदानी लगाइए, चल जाएगा, मैक्सो लगाइए, चल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉट से आपने जो मारा तो आग की सजा आपने दी, ये गुनाह है, गुनाह कबीरा, ध्यान रखिए। और लोग करते क्या है, लोहे को चूल्हे में डाला, गर्म हो गई सलाह, लोहा गर्म हो गया और जानवर को दाग दिया, गुनाह कबीरा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। तौबा कीजिए। जानवर को मुंह पर मारते हैं, मुंह पर मत मारिए, गुनाह है। जानवर को आपस में मत लड़ाइए, गुनाह है। और याद रखिए, जानवर से ताकत से ज्यादा काम मत लीजिए, अल्लाह सवाल कर देगा। ताकत से ज्यादा काम मत लीजिए, जानवर आपके पास, उसको चारा भी दीजिए। एक खास बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब जानवर मर जाता है तो हम क्यों नहीं खाते, हम मुसलमान हैं। मुर्गी मर जाती है, फार्मी मुर्गी गाड़ी से जाती है, कुछ मुर्गी मर जाती है, उसको हम नहीं खाते। बकरी मर जाती है, बीमार बकरी थी, मर गई, हम उसको नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब रूह निकल जाती है जिस्म से तो जिस्म के अंदर बदबू आ जाती है, बदबू की वजह से मुसलमान मुर्दार को नहीं खाता। दूसरी वजह से जब रूह निकल जाती है तो मुर्दार के अंदर जहर पैदा हो जाता है, उस जहर की वजह से हम लोग नहीं खाते। जब जानवर मर जाता है तो वो गंदा हो जाता है, उसको खाने की वजह से आदमी गंदा हो जाता है, इसलिए हम नहीं खाते। मुर्दार को खाने के बाद आदमी दरिंदा हो जाता है, मासूम नहीं रहता, इसलिए हम मुर्दार को नहीं खाते। अब मैं राज की बात बताने के लिए जा रहा हूँ। चाकू हम कहाँ चलाते हैं, ये जो गुंडी है, गुंडी गले में, इसके नीचे हम चाकू चलाते हैं। ये जो गुंडी है, इसके ऊपर चाकू नहीं चलाना चाहिए। ये जो गोली है गले के अंदर जानवर के, इसके ऊपर चाकू नहीं चलाना चाहिए, इसके नीचे चलाते हैं। क्यों? इसलिए कि खून कहाँ जमा होता है, दिल के अंदर, और दिल से खून को निकालने के लिए सबसे करीब रास्ता यही है, इसलिए हम चाकू यहाँ चलाते हैं ताकि सारा खून दिल से बाहर निकल जाए। दूसरी वजह, ये जो गला है, यही सांस की नाली है, सांस की नाली। सांस है तो खून है, सांस है तो रूह। जब सांस निकल जाती है, रूह भी निकल जाती है, खून भी निकल जाता है, इसलिए हम सांस की नाली को काटते हैं। अगर सांस की नाली को नहीं काटेंगे, जानवर को यहां से नहीं मारेंगे, तो जानवर को ज्यादा तकलीफ होगी, वो देर से मरेगा। तीसरी बात, जो खाना खाने की नाली है वो भी गले ही के अंदर है। जब खाना खाने की नाली को हम काट देते हैं तो रूह जल्दी निकल जाती है, खून जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए मुसलमान गले पर छुरी चलाता है। एक खास बात याद रखिए, आखिरी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जानवर आपका हलाल है, आपने ज़बह किया बकरीद में, लेकिन 7 चीज को आप खा नहीं सकते। वो 7 चीज क्या है? हलाल जानवर, लेकिन 7 चीजें हराम। हलाल जानवर, 7 चीजें हराम। पहली चीज खून। खून जो निकल गया, बदन से निकल गया, रग से निकल गया, वो हराम है, उसको खा नहीं सकते। पेशाब का रास्ता बैल का, उसको खा नहीं सकते। पेशाब का रास्ता गाय का, उसको खा नहीं सकते। पेशाब की थैली, उसको खा नहीं सकते। पित्ता, उसको खा नहीं सकते। बैल की गोली,
बैल की गोली उसको खा नहीं सकते, और ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा निकलता है उसको खा नहीं सकते। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा होता है उसका खाना हराम है। रीढ़ के अंदर जो गूदा होता है उसका खाना हराम है। अब अगर ओझड़ी कोई खा रहा है तो हलाल है, आपकी तबीयत है तो खाइए, तबीयत नहीं तो मत खाइए, लेकिन उसको हराम मत समझिए, खाना हलाल है। ये जो ओझड़ी खाते हैं ओझड़ी, ये हलाल है, ये हराम नहीं है। आपकी तबीयत है तो खाइए, नहीं तबीयत है तो मत खाइए। असल में दुनिया हराम क्यों खा रही है, हलाल क्यों नहीं खाती? शैतान ने भटका दिया है। मुसलमानों को शैतान ने गुमराह करना चाहा, लेकिन नबी के जरिए से हिदायत मिल गई, और दूसरे लोग न खुदा को मानते रसूल को मानते नहीं है, इसलिए शैतान ने उनको गुमराह कर दिया। मुसलमान हलाल खाता है और दूसरे लोग हराम खा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने उनको गुमराह कर दिया है। इंशाल्लाह हलाल खाएंगे, हराम से बचेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शादी में पैसा लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बस 10 से 15 मिनट का 20 मिनट का जलसा रह गया। आप लोग जिस तरह सुन रहे हैं, अगर इसका वादा दीजिएगा तो मैं आपके जलसे को मुकम्मल करूंगा इंशाल्लाह। सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शादी से निकाह करेंगे, बीवी को तलाक देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। 1975 में सर्वे आया, उसमें लिखा कि 350 लड़की को दिल्ली में गला घोट करके मार दिया गया। सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर 1975 के अंदर 350 लड़की को सूली पर चढ़ा करके, फांसी पर लटका करके और गला घोट करके, जिंदा जला करके मार दिया गया। क्यों? शादी हुई थी, बाप ने वादा किया था जहेज से भेजना है, जहेज नहीं दिया, बेटी को जिंदा जला करके खत्म किया। 1980 से लेकर के 85 तक 5 साल के अंदर महाराष्ट्र के एक इलाके में 200 लड़कियों को गला घोट करके मारा गया। क्यों? जहेज लेकर के नहीं आए। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, लखनऊ, हर 5वें दिन एक लड़की को गला घोट करके मारा जाता था। क्यों? जहेज लेकर के नहीं आए। अब इंसाफ से बताइए कि बेटी पैदा करना क्या जुर्म है? और हम लोग जहेज लेंगे, इसके बगैर शादी अपने बच्चे की नहीं करेंगे? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। खैर, 2-3 आदमी ने हाथ उठाया। खैर, इनको तो फांसी पर चढ़ाना ही जरूरी है। अरब के एक मेहमान आए हिंदुस्तान, एक बेटी वाला गया कि हुजूर दुआ कर दीजिए बच्ची की शादी हो जाए। तो आगे बच्ची की शादी हो जाए, रिश्ता नहीं आ रहा? हाँ, रिश्ता तो आ रहा है, लेकिन मोटा माल मांग रहा है। कहाँ से? गाड़ी भी मांग रहा है, बुलेट चाहिए, और भैंस भी मांग रहा है, बच्चे वाली चाहिए, पलंग भी मांग रहा है, स्टील वाला चाहिए। मैं रिक्शा खींचने वाला कहाँ से इंतजाम करूंगा? दुआ कर दीजिए। कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, बेटी की शादी पर बेटा वाला क्यों मांगेगा? अरब में तो नहीं मांगता है। आप हुजूर यहाँ मांगता है, कहा वहां नहीं मांगता, कहा यहाँ भुकमंगा। दुआ करो। तो शेख की आंख से आंसू आ गए।
کہ واہ صاحب بیٹی پیدا کرنا جرم ہے جس کی سزا باپ کو مل رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ جس کے یہاں شادی کر رہے ہیں اور وہ بہت مالدار آدمی ہے تو ہگا کر کے متا کر کے لیجیے۔ اگر مالدار آدمی کے یہاں شادی کر رہے ہیں تو ہگا کر کے متا کر کے جو لینا ہے لیجیے، بعد میں ملنے والا نہیں۔ لیکن غریب آدمی ہے تو خدا کے واسطے اس پر ظلم مت کیجیے۔ ہم لوگ مسجد کے امام ہیں، دیکھتے ہیں بیچارہ بوڑھا باپ مدے پورا کرانے والا کٹیہار میں بھیک مانگ رہا ہے۔ کٹیہار میں کیا کہتا ہے کہ مولوی صاحب دیکھیں 1 مہینہ کا ٹائم ہے اور دروازے کا بھی خرچ دینا ہوگا، لڑکے کو گاڑی بھی دینی ہے، بیٹی کو سامان بھی دینا ہے۔ مدھے پورا میں اس لیے چندہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ میری بیٹی سے شادی نہیں ہوگی، دور آ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں تاکہ لڑکے کو پتہ نہ چلے۔ بھیک مانگ کر کے آپ کے دروازے کا خرچ باپ اٹھا رہا ہے، خدا پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مالدار آدمی ہیں اس سے مانگیے، مانگ کر کے لینا چاہتے ہیں لیجئے۔ مالدار آدمی ہے، وکیل آدمی ہے، دینا نہیں چاہتا مانگنے کے بعد ہی دے گا، آپ لیجئے۔ لیکن غریب ہے تو اس پر ترس کھا جائے گی۔ آپ غریب پر مہربان ہوں گے، اللہ آپ پر مہربان ہوگا انشاءاللہ۔ وعدہ پورا کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6 تو 5 پیٹی۔ کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6 تو 5 پیٹی۔ تھوڑا سے بدتر چھے اج کو جبان، ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان۔ مجھے امید ہے کہ آج کے جلسے کے بعد آپ اس کا نوٹس لیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کی برکت سے پورا ہندوستان اس پیغام کو قبول کرے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، دایاں بایاں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بعد میں توبہ کر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ واہ دیکھیے، رات بھر رویا، ایک بھی نہ مرا، جو ایک مرا تو صبح اٹھ کر بھاگ گیا۔ دھیان دیجیے کہ کلاس کی بات سنیے گا۔ میں آپ کو سنا رہا تھا، گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں میں سنا رہا ہوں آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، لیکن اللہ کا شکر آپ سمجھ بھی رہے۔ ایک راز بتا رہا، ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے، نند اور بھوجائے کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے، یہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا، آپ لوگ سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ جو کنوارے ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان دیجیے گا، ارادہ کر لیجیے، میں ایک راز کی بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ساس کا جھگڑا بہو سے کیوں ہوتا ہے، نند کا جھگڑا بھوجائی سے کیوں ہوتا ہے، اس جھگڑے کا حل کیا ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ساس بہو سے کیوں جھگڑا کرتی ہے، پہلی وجہ بدگمانی، میرے بیٹے کے دل پر قبضہ کر لے گی، میرے بیٹے کو دلی پنجاب لے کر کے چلی جائے گی، ساس بہو سے بدگمان ہوتی ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ساس کا بہو سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے، بد اعتمادی، میرے گھر کا سارا پیسہ اپنے میکے بھیج رہی ہے، میرے گھر کا سارا پیسہ اپنے میکے بھیج رہی ہے، اس کی وجہ سے جھگڑا ہوگا۔ تیسری وجہ حکمرانی، کہ اس گھر میں میری چلے گی تمہاری نہیں چلے گی، میں بیٹے کی ماں ہوں تو بیٹے کی بیوی ہے، میری چلے گی تمہاری نہیں چلے گی، حکمرانی کی وجہ سے جھگڑا ہوگا۔ چوتھی وجہ بیٹے کی کمائی، بیٹے کی کمائی کی مالک میں ہوں تو نہیں ہے، بلکہ کمائی کی دونوں حقدار ہیں، ساس بھی ہے بہو ہے، اس وجہ سے ساس کا بہو سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں بہو کا جھگڑا ساس سے کیوں ہوتا ہے۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ میرا باپ تو مجھ کو رانی بنا کر کے بھیجا، میں نوکرانی چھوڑو کہ برتن صاف کروں، گھر کی صفائی کروں، کھانا پکاؤں، یہ کروں وہ کروں، میرے باپ نے تو مجھ کو رانی بنا کر کے بھیجا، اس وجہ سے بہو جھگڑا کرتی ہے۔ دوسری وجہ، بہو سے ساس کا جھگڑا کیوں ہوتا،
مجھے اس گھر میں عزت ملنی چاہیے، میں اس گھر میں عزت دار ہوں، مجھ کو عزت ملنی چاہیے۔ تیسری وجہ، جو فرمائش میں اپنے شوہر سے کروں وہ پورا کرے۔ تیسری وجہ، اگر میں خاموش رہوں گی تو یہ مجھ کو دبا دے گی، ساس مجھ کو دبا دے گی، نند مجھ کو دبا دے گی۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ ساس اپنی بہو کو معاف کرے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح درجہ دے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ساس اپنی بہو کو تانا نہ مارے، ساس اپنی بہو کو خوشی سے کام دے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں بہو کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا۔ بہو ساس کو دشمن نہ سمجھے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ساس کا دل جیتے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ساس کے تجربے سے فائدہ اٹھائے، جھگڑا ختم ہوگا۔ ساس کی شکایت شوہر سے نہ کرے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ نند کی شکایت اپنے شوہر سے نہ کرے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ جب شادی ہوئی پہلی رات ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، جو لوگ تمہارے ہاتھ رہ دیے انشاءاللہ، جو لوگ تمہارے ہاتھ رہیے انشاءاللہ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، کوئی بیٹی نہیں دے گا، بوڑھا ہو جائیے گا، دانت باہر آ جائے گا، جلدی سے شادی کیجیے، دھیان دیجیے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، شادی ہوئی پہلی رات، بیوی ہے، تو کیا کہتے ہیں، کبھی آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، راز سنیے گا، یہ آپ کے کام آئے گا۔ جب شادی ہوئی، بیوی پہلی رات میں آئی، پہلی رات پہلی ملاقات میں بیوی سامنے ہے، تو کیا کہتے ہیں، دیکھو میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، جب میں تم سے خفا ہو جاؤں تو منا لینا، اور جب تم خفا ہوگی میں تمہیں منا لوں گا، تب تو گاڑی چلے گی ورنہ گاڑی نہیں چلے گی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک عورت آئی حکیم صاحب کے پاس، میں شوہر سے پریشان ہوں، علاج بتاؤ گا۔ علاج؟ شیر کے سر سے 3 بال لے کر کے آؤ، علاج کر دوں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، شوہر کی پریشانی بتانے کے لیے آئی، تم شیر کے پاس بھیجو تو چیر پھاڑ دے گا۔ 3 بال جب تک اس کے سر سے توڑ کر کے نہیں لاؤ گی تمہارا مسئلہ حل نہیں۔ اب شوہر نے دماغ لگایا، جھولا میں گوشت رکھا، چڑیا خانہ چلی گئی، شیر کے پاس جا کر کے ایک گوشت دیا، دوسرا گوشت دیا، تیسرا گوشت دیا، 1 دن دیا، 2 دن دیا، 3 دن، شیر مانوس ہو گیا، شیر مانوس ہو گیا۔ اب یہ عورت قریب جا کر کے گوشت دیا اور اس کے ماتھے کو سہلانے لگی، 3 بال توڑ کر کے لیا، حکیم صاحب کو دے دیا کہ حکیم صاحب یہ کہ دیکھیں بال ہے، میرے شوہر سے مسئلہ حل کر دیا۔ کہا افسوس ہے، تو شیر کو قابو کر سکتی، اپنے شوہر کو مانوس نہیں کر سکتی۔ اور سمجھ گئے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا سبق یاد کرو، اگر تو سبق یاد نہیں کرے گا تیری بکری کو بھیڑیا کے حوالے کر دے گی۔ بھیڑیا گزر رہا تھا، رک گیا انتظار میں، واہ اب تو حوالے ہونے ہی جا رہا ہے، آیا ہوں ولیمہ کھانے کے لیے، بڑھیا سے کھاؤں۔ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا اگر تُو نے سبق یاد نہیں کیا تیری بکری حوالے کر دوں گا بھیڑیا کے۔ بھیڑیا وہیں رک گیا، واہ آج تو بالکل آسمان سے روزی ملنے والی ہے، بس اب ملنے والی ہے، تب ملنے والی ہے۔ جب بیٹے نے سبق یاد کر لیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو نے سبق یاد کر لیا؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اگر اب بھیڑیا آیا تو اس کو ذبح کر دوں گی۔ بھیڑیا بھاگا، جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کیا لے کر کے آیا؟ کہا کہ خالی ہاتھ آیا۔ کہا کیوں خالی ہاتھ آیا؟ کہا کہ عورت کے وعدے پر یقین کر لیا تھا اس لیے خالی ہاتھ آیا۔ ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلی، میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیویاں نکلی، مصیبت میں بھی اب یادیں خدا آتی نہیں ان کو، دعا منہ سے نہ نکلی پاکٹ سے عرضیاں نکلی۔ آخری مطالعہ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ دنیا کی سب سے عقل مند عورت وہ میں آپ کے سامنے لے کر کے مطالعہ آ رہا ہوں۔ اپنی بچی کو پڑھائیے، بیٹے سے زیادہ پڑھائیے تو آپ کا نام روشن کر دے گی آپ کی بیٹی۔ آپ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا تھا نہیں تھا، بیٹی ہی تھی۔ نبی کا نام جو خاندان جو چلا کس سے چلا؟ بیٹی سے چلا۔ آپ یاد رکھیے یہ بیٹی جو ہے بیٹا سے کم نہیں ہے، آپ اس کو صرف علم دے دیجئے بیٹا سے زیادہ۔ میں آپ کو مطالعہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے، دھیان سے سنیے۔ ایک آدمی تھا بالکل ناٹا تھا اور اس کی بیوی بالکل لمبی تھی،
یہ بالکل ناٹا تھا، بالکل لمبی، وہ خوبصورت تھی، یہ بدصورت تھا، وہ خوبصورت تھی، یہ بدصورت تھا، دونوں ایک جگہ جمع تھے۔ تو شوہر ہنسنے لگا، تو بیوی نے کہا کہ الو کے پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا، ہنس کیوں رہا؟ کیا میری صورت سے تمہاری صورت اچھی ہے؟ کیا نہیں، اس وجہ سے نہیں ہنس رہا، ہنس اس لیے رہا ہوں کہ مجھ جیسا بدصورت آدمی کو اتنی خوبصورت حور مل گئی، اس لیے ہنس رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا تم نے سچ کہا، تو بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی۔ کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ کہا کہ تو بدصورت تھا، تم کو خوبصورت بیوی ملی، تم نے شکر ادا کیا، اور میں خوبصورت عورت تھی اور تو بدصورت مرد ہے، میں نے صبر کیا۔ صبر کرنے والے کے لیے جنت، شکر کرنے والے کے لیے جنت، تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ طلب ہے اگر تو حسن، اگر تو حسن چاہتا ہے، میرے چہرے پہ مت جاؤ، طلب ہے حسن کی تو میرے چہرے پہ مت جاؤ، میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے، طلب ہے حسن کی تو پھر دل کی گہرائی میں جھانکو، میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ بس دو پیغام جوانوں کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، آپ اگر اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس دنیا میں کامیاب ہو جانا چاہتے ہیں، تو وقت کو برباد مت کیجیے، آپ کامیاب ہو جائیے گا۔ وقت کو اگر آپ نے برباد کیا تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جو انسان کا وقت ہے یہ مسالے کی طرح ہے، آپ کے پاس مسالہ ہے، جو کچھ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے۔ یہ جو انسان کا وقت ہے دوست کی طرح ہے، تحفہ لے کر کے آیا ہے، اگر آپ نے فائدہ اٹھایا تو آپ کو تحفہ ملے گا، اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ تحفہ لے کر کے واپس ہو جائے گا۔ یہ جو انسان کا وقت ہے بہت قیمتی، اگر آپ نے برباد کیا تو یہ خودکشی ہے، خودکشی ہے۔ یاد رکھیے، آپ جو بولتے ہیں یہ کام میں کل کروں گا، یہ کام میں کل کروں گا، یہ کام میں آج نہیں کل کروں گا، دھیان دیجئے یہ دھوکہ، یہ جو کل ہے یہ دھوکہ۔ آج کے کام کو آج کیجئے اور آج کے کام کو ابھی کیجئے، کل پر مت ٹالیے۔ یہ جو کل ہے یہ دھوکہ ہے۔ یہ کل کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا تھا؟ بچوں کے لیے، جو مانگتا تھا کہ ہم کو آج کھلونا دو، ہم کو آج کھلونا دو، تو باپ اس کو دھوکہ دیتا تھا کہ بیٹا کل لا کر کے دے دیں گے۔ یہ تو بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے کل کا لفظ ہے۔ اگر آج کے کام کو اب کل پر ٹالیں گے تو کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ لیکن آج کی بات یاد رکھیے، 5 چیزوں کی قدر کیجیے۔ زندگی کی قدر کیجیے ورنہ موت آنے والی ہے، جوانی کی قدر کیجیے بڑھاپا آنے والا ہے، تندرستی کی قدر کیجیے بیماری آنے والی ہے، چھٹی کی قدر کیجیے ڈیوٹی آنے والی ہے، امیری کی قدر کیجیے غریبی آنے والی ہے۔ اور ایک خوبصورت مطالعہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں، مال ہے اور انسان کا وقت ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مال سے بھی بڑھ کر کے انسان کا وقت ہے۔ مال کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، وقت کا ذخیرہ نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے، آپ کے گھر میں 2 ٹنکی ہے، ایک ٹنکی میں ٹوٹی ہے، آپ اس سے پانی نکالتے ہیں، دوسری ٹنکی ہے اس میں ٹوٹی نہیں ہے، پانی رس رہا ہے، تو عقل مند آدمی پہلے کون سی ٹنکی سے پانی خرچ کرے گا؟ جس سے پانی بہ رہا ہے۔ یہ وہ جو بہنے والی ٹنکی ہے وہ انسان کا مال نہیں ہے، انسان کا وقت ہے۔ ایک بوڑھا ڈاکٹر کے پاس آیا اور کیا کہا کہ میرے سر میں درد ہے، تو ڈاکٹر نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا کہ مجھے زکام ہے، سردی ہو گئی ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ کہا سینے میں بلغم اور تھوک جمع ہوا ہے، کہا کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ کہا کہ کھانا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے زور سے تماچا مارا الو کا پٹھا کہیں کا، کوئی اور دوائی نہیں ہے، بڑھاپا 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 کر رہا ہے، تمہیں بوڑھا ہونا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا، یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ بہارے عمر جب آخر ہوئی واپس نہیں آئی،
درخت اچھے کے پھلتے ہیں نئے سرے سے جوان ہو کر، ضعیفی زور پر آئی ہوئے بے دست و پاک بے، کیا بچوں سے بدتر ہم کو پیری نے جوان ہو کر، تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنوں بنایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نام بر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بس آخری پیغام بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ آپ کا جلسہ جو میں آ کر کے شروع میں دیکھا تو آنکھ بند ڈبہ غائب تھا، میں سمجھ گیا کہ موبل تو ہے نہیں ہے، ڈیزل تو ہے نہیں، کیا ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے جو بھی مجمع بیٹھا رہا بیٹھ ہی گئے۔ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، کہ جلسہ سجانے میں لاکھوں روپے خرچ ہوتا، آپ نے پیسے کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اللہ آپ کو دنیا کی مصیبت سے بچائے، اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے، اس دنیا میں بھی کامیاب کرے۔ بس ایک پیغام صرف رہ گیا ہے، 2 سے 3 منٹ کا ہے، بچوں کے حوالے سے ہے، اس کو میں مکمل کر دوں گا، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ قبولیت کی گھڑی آ چکی ہے، آسمان پر خدا آ چکا ہے، آپ دل سے دعا کر دیجئے گا، آپ دل سے آمین کہہ دیجئے گا، فرشتے کی آمین کے مطابق آپ کی آمین ہوگی، اللہ قبولیت کی فیصلے آسمان پر فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، سننے کے لیے تیار ہے، مکمل بالکل آخری پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ جب شادی ہوتی ہے، بچہ نہیں ہوتا تو بچہ مانگنے کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بگڑی ہوئی اولاد کون ہوتی ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کی اولاد کامیاب ہوگی، آپ کا نام روشن کرے گی، وہ کون سی اولاد ہے، آپ کو کیا کام کرنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تمہارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا۔ خیر 12 بج جانے کے بعد سب سے غلطی ہوتی ہے، دھیان دیجیے گا۔ آدمی جاتا ہے جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس، اور جھاڑ پھونک کرنے والا کچھ تو صحیح آدمی ہے، دعا دیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے تعویذ لکھ دیتا ہے، یہ تو آدمی صحیح ہے۔ ایک جھاڑ پھونک کرنے والا سفلی عمل والا ہوتا ہے، اس کے پاس بھول سے مت جائیے گا۔ جھاڑ پھونک کرنے والا دیندار آدمی ہے، اس کے پاس جائیے، قرآن حدیث سے تعویذ آپ کو لکھ کر کے دیا، آپ اس کو استعمال کیجئے، وہ دعا ہے، اللہ سنے گا، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ تو آدمی ٹھیک ہے، لیکن سفلی عمل والے کے پاس مت جائیے گا، وہ آپ کا ایمان ہی برباد کر دے گا۔ وہ کیا کرتا ہے، جب آپ جائیں گے بیٹا مانگنے کے لیے کہ مجھے بیٹا نہیں ہو رہا کچھ کیجئے، تو وہ کیا کہے گا، رات کا جب اندھیرا ہو جائے تو قرآن کے اوپر پیر رکھنا اور غسل کرنا، تم کو بیٹا ہو جائے۔ اب بتائیے بیٹا کے لیے آپ قرآن پر پیر رکھیں گے، غسل کریں گے، آپ کا کیا حشر ہوگا۔ اور سفلی عمل والا جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ مجھ کو بیٹا چاہیے، بیٹا نہیں ہو رہا تو کیسے ہوگا، تو وہ کیا بولے گا کہ کسی کے بچے کو قتل کر دیے، جنگل میں دفن کر دیجئے، تم کو بیٹا ہوگا۔ جب آپ کسی کے معصوم بچے کو قتل کریں گے تو اللہ آپ کی کوکھ کو باندھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیٹا دے گا۔ دین الگ دنیا الگ برباد ہوگی۔ تیسری چیز کیا کہے گا، جب آپ کہیں گے کہ مجھے بیٹا نہیں ہو رہا، شادی ہو گئی ہے، لوگ تانا مار رہے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ نامرد ہے کہ کیا، یہ عورت باز ہے کہ کیا، تانے کے ڈر سے، تو کیا کہتے ہیں فلاں مزار پر جا کر کے سجدہ کرو، تم کو بیٹا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے سجدہ اللہ کے لیے ہے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہے گا، اگر آپ کہیں گے مجھ کو بیٹا نہیں ہو رہا تو وہ کہے گا کالی مرغی ہو، کالی مرغی کا خون چاہیے، اس پر میں تعویذ لکھوں گا۔ میں نے ابھی کہا کہ خون حرام ہے، اس پر وہ اللہ کا کلام لکھ رہا ہے، وہ خود برباد ہے، آپ کو برباد کرنے جا رہا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، اس کے پاس لوگ بیٹا مانگنے کے لیے آئے تو کہا دے دے ککڑ لے لے پتر،
कुक्कड़ का मतलब है मुर्गा दे दे पुत्र ले ले, दे दे कुक्कड़ ले ले पुत्र। एक पीर साहब थे, लोग कहने लगे कि हुजूर बेटी तो है बेटा नहीं है, बेटा तो है बेटी नहीं है। तो पीर साहब भी बड़े होशियार थे, उसने तावीज में लिख करके दिया बेटा ना बेटी, बेटा ना बेटी। इत्तेफाक से बेटा तो पहले ही से था, दूसरी बार फिर बेटा पैदा हो गया, बेटी तो पहले ही से थी, दोबारा बेटी पैदा हो गई। तो लोग पूछने के लगे आप पीर हो या जाली पीर हो? आपने लिख करके दिया था कि बेटा होगा या तो बेटी होगी। तो ताबीज दिखाया कि बेटा ना बेटी, बल्कि बेटा हो बेटी नहीं, बेटा ना बेटी, बेटी हो बेटा नहीं। इतना बड़ा होशियार था, काम भी निकाल लेना चाहता था और पैसा भी दबा लेना। एक बात ध्यान में रखिए, एक आदमी था, उसने अल्लाह से दुआ किया है मेरे परवरदिगार मुझको घोड़ा दे दीजिए, मैं उस पर सवारी करना चाहता हूँ। एक घोड़ा दे दीजिए, उस पर मैं सवारी करना चाहता हूँ। जंगल में था, उसको घोड़े का बच्चा मिला, वो कन्हा पर लेकर के घर आ रहा। तो अल्लाह मियाँ से कहता है मेरे परवरदिगार तू दुआ तो सुनता लेकिन समझता नहीं, तू दुआ तो सुनता है लेकिन समझता नहीं है। मैंने कहा था कि मुझको घोड़ा मिले, मैं उस पर सवार हूँ, आपने तो घोड़ा का बच्चा दे दिया, वो मुझी पर सवार हो। फितरत के हर असर में हुआ एक इनक़िलाब, फितरत के हर असर में हुआ एक इनक़िलाब। पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया, तालीम मज़हबी का खुलासा यही तो है। सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया। अब आइए बहुत तेजी के साथ 2-3 मिनट में आपको ये नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बिगड़ी हुई औलाद कौन होती है। बिगड़ी हुई औलाद कौन होती है? आपने पैदा तो कर दिया, उसको इल्म नहीं दिया, अदब नहीं दिया, यही औलाद बिगड़ी हुई होती है। आपके पास जमीन है, आपने उसमें आम बोया है तो आम काटने को मिलेगा, बबूल बोया है तो बबूल काटने को मिलेगा। आपने पैदा जरूर किया है, इल्म नहीं दिया है, अदब नहीं दिया है, तो जो सा बोया है वैसा काटने को मिलेगा। आप लोग क्या कहते हैं, समाज में किसी का बाप मर जाए तो क्या कहते हैं, बच्चा यतीम हो गया, बेसहारा हो गया। वो बच्चा यतीम नहीं है, वो तो कल के लिए यतीम है। सबसे बड़ा यतीम वो बच्चा है माँ बाप के रहते हुए उसको इल्म नहीं मिला, अदब नहीं मिला। इंशाअल्लाह पेट पर पत्थर बांधेंगे, सर पर कफन बांधेंगे, औकात को दांव पे लगाएंगे। खुद जाहिल अपने बच्चे को जाहिल नहीं हाथ रहिए इंशाअल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। बेटा को फांसी होने वाली है, माँ आ गई। बेटे ने माँ से कहा कि अम्मा जरा करीब आओ, अपना कान मेरे मुंह पर रखो। बेटे ने माँ के कान को काट लिया। लोगों ने कहा कितना बड़ा जालिम है, अपनी माँ के कान को काट करके कितना बड़ा जुर्म किया है इसने। तो कहा कि पूछो मैंने अपनी माँ का कान क्यों काटा? मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता था, मैं बचपन में मुर्गी चुरा करके लाता था। मेरी माँ नहीं पूछती थी कि अंडा कहाँ से लाया बेटा, मुर्गी कहाँ से लाया। आज इसी माँ ने मेरी पीठ ठोक करके मुझे कातिल बना दिया, मैं दूसरे का मर्डर किया इसी माँ की वजह से। इसलिए मैंने इसके कान काटे ताकि दुनिया को सबक मिले कि माँ ही बच्चे को डाकू बनाती है, कोतवाल बनाती है। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। आप कहते हैं कि हमारा बच्चा दारू ना पिए, लेकिन आपके बाप ने समझाया, आपने दारू छोड़ा? नहीं छोड़ी। आपको बाप ने समझाया, समाज ने समझाया, जवान थे, जवानी के जोश में दारू पीते रहे। आज जब आप बुढ़ापे में आगे दारू छोड़ दिया, आपका जवान बेटा दारू पी रहा है, आप खून के आंसू रो रहे हैं। अगर आपने जवानी में दारू छोड़ दी होती, आज आपका बेटा भी दारू छोड़ देगा। इसलिए हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अपनी सारी गलत आदत से तौबा कर लीजिए, आपका बच्चा नेक होगा। अगर सारी गलत आदत है, गाया भी पी रहे, भांग भी खा, दारू भी चढ़ा, और क्या उम्मीद लगा करके बैठे कि मेरा बच्चा वली बनेगा? वली नहीं बनेगा, शैतान बनेगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ बढ़ा दिए इंशाअल्लाह। गुफ्तगू इल्म की न कर बाबा,
یہ جہالت کا ہے نگر بابا، اس ترقی پہ غور کر بابا، عیب بھی بن گیا ہنر بابا، عیب بھی بن گیا ہنر بابا، عیب بھی بن گیا ہنر بابا، اب زمانے میں بات بکتی ہے، سیکھ لے تو بھی یہ ہنر بابا، ہم پہ کیوں پتھروں کی بارش ہے، ہم تو ہیں شاخ بے ثمر بابا۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ۔ آپ کا بچہ کامیاب کیسے ہوگا؟ آپ کو صرف 5 کام کرنے پڑیں گے، کریں گے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو اچھا بچہ چاہیے تو اچھی ماں سے نکاح کیجیے، کیونکہ خاندان کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ خوبصورت لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، اس کا خاندان گندا ہے، آپ کا بچہ نیک نہیں ہوگا۔ اگر اچھا بچہ چاہیے تو اچھی ماں سے رشتہ کیجیے، اس کی صورت کو مت دیکھیے، سیرت کو دیکھیے، لڑکی دیندار ہے کہ نہیں اس کو دیکھیے، لڑکی کا خاندان اچھا ہے کہ نہیں اس کو دیکھیے، خاندان اچھا ہے، لڑکی دیندار ہے، آپ جب رشتہ کریں گے تو اسی ماں کی کوکھ سے نیک بچہ جنم لے گا۔ دوسری بات، بچے کا نام اچھا رکھیے۔ نام کیا رکھتا ہے؟ رنکو، پنکو، ڈبلا، ببلا، ببلی۔ یہ آدمی کا بچہ ہے کہ بندر کا بچہ ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا۔ نام جتنا اچھا ہوگا بچے کا کام اتنا اچھا ہوگا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ حضرت عمر کے پاس ایک لڑکا تھا، پوچھا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام جمرہ۔ کہا کہ جمرہ؟ جمرہ تو آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے۔ کہا تو بیٹا کس کا، تیرے باپ کا نام کیا؟ کہا شہاب۔ کہا شہاب؟ شہاب تو شعلے کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا، کس خاندان سے؟ کہا کہ حرکہ۔ کہا حرکہ تو آگ کی جلن کو کہا جاتا ہے۔ کہا تو کون سی جگہ رہتا ہے؟ کہا حرۃ النار، آگ کے شعلے کی جگہ رہتا ہوں۔ کہا کہ بیٹھا کیا کر رہا ہے، جلدی سے گھر بھاگ، تیرے خاندان والے جل کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا، پورا خاندان جل کر کے تباہ۔ نام اچھا رکھیے، کام اچھا ہوگا، انجام اچھا ہوگا۔ نام اگر الٹا سیدھا ہوگا، کام بھی اچھا نہیں ہوگا، انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تیسری بات یاد رکھیے، بچے سے محبت کیجیے۔ بس 2 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہوگا، بالکل بیٹھ جائیے، جس سکون کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے اسی سکون کے ساتھ اگر آپ دعا کر لیجیے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بس 2 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہوگا۔ تیسرا کام، بچے سے محبت کیجیے، نفرت نہیں۔ بچے سے محبت کیجیے، نفرت نہیں، اور بچے کو دعا دیجیے، بد دعا مت کیجیے۔ قبولیت کی گھڑی گھومتی رہتی ہے۔ آپ نے اگر بد دعا کر دیجیے، آپ کا بچہ ہلاک ہو گیا تو رونا پڑے گا، آپ ہی کو خون کے آنسو آپ ہی کو بہانا ہوگا۔ اس لیے بچے کو دعا دیجیے، بد دعا نہیں۔ بچے سے محبت کیجیے، نفرت نہیں۔ چوتھا کام کیجیے، بچے کو حلال کھلائیے، حلال کمائیے۔ اس راز کو یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچے کو حلال کھلائیے۔ اگر حرام حلق کے نیچے چلا گیا تو بچہ حرام کی طرف جائے گا، حلال کی طرف نہیں آئے گا۔ قصور بچے کا نہیں ہے، قصور آپ کا۔ حلال کھلانا ہے آپ کے بچے کو۔ مثال دے رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز ایک بادشاہ گزرے، اور وہ کس ماں سے پیدا ہوئے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رات میں گھوم رہے تھے، ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا، جلدی سے دودھ میں پانی پی۔ بیٹی نے کہا کہ عمر نے منع کیا۔ کہا کہ عمر کہاں یہاں آیا؟ کہا کہ عمر کا خدا تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر سن رہے تھے، اپنی بیٹی اپنے بیٹے کا نکاح اسی لڑکی سے کر رہی ہے۔ اسی لڑکی کے پیٹ سے کون سی بچی پیدا ہوئی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں پیدا ہوئی۔ آپ حلال کھلائیے، آپ کا بچہ نیک ہوگا۔ آپ حرام کھلائیے گا، آپ کا بچہ شیطان ہوگا۔ اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو آپ علم دیجیے، ادب دیجیے۔ پہلے کے لوگ کیا ہوتے تھے، بڑے ذہین ہوتے تھے، بھینس پالتے تھے، بکری پالتے تھے، اس کا دودھ نکالتے تھے، چھالی نکالتے تھے، اور بچے کے پڑھانے والے استاذ کو دیتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے گھر میں ہے، تم دودھ کھاؤ، تم چھالی کھاؤ، یہ استاذ کو کیوں کھلاتے ہو؟ کہا جب استاذ کو کھلائیں گے تو استاذ من سے میرے بچے کو پڑھائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو پڑھائیں گے، جتنا پیسہ لگ جائے لگائیں گے، لیکن بچے کو ایک اور نیک بنائیں گے۔ خود جاہل ہے، اپنے بچے کو جاہل نہ رکھیں گے۔ ہاتھ بھائیے انشاءاللہ۔
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا ان کی، دور دنیا کا تیرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ تیرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو تیرے دم سے یوں ہی تیرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، ہو تیرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ ہے برائی سے بچانا ان کو، نیک جو راہ ہو سے رہے پہ چلانا ان کو۔ بس 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ آپ عمل کیجئے، اللہ آپ کے حال کو خوشحال کرے گا، مستقبل کو روشن کرے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ ادب سے بیٹھ جائیے، بالکل دعا ہو رہی ہے، 2 منٹ کی دعا ہوگی۔